بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیس ھذا قسما ثالثا من التنازع بل هو اجتماع القسمین الاولین وثانیہما ان یقتضی احد الفعلین فاعلیۃ اسم ظاہر والآخر مفعولیۃ ذلک الاسم الظاہر بعینہ ولا شک فی اختلاف اقتضاء الفعلین فی هذه الصورة وهذا هو القسم الثالث المقابل للأولین فقوله مختلفين لتخصيص هذه الصورة بالإرادة يعني قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحدا وإنما لم يورد مثالا للقسم الثالث لأنه إذا أخذ فعل من المثال الأول وفعل من المثال الثاني حصل مثال للقسم الثالث وذلك يتصور على وجوه كثيرة مثل ضربني وضربت زيدا وأكرمني وأكرمت زيدا وضربني وأكرمت زيدا وأكرمني وضربت زيدا وغير ذلك مما يكون الاسم الظاهر مرفوعا فيختار النحاة البصريون إعمال الفعل الثاني لقربه مع تجويز إعمال الأول ويختار النحاة الكوفيون الأول إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ پر ایک اعتراض ہوا تھا. مصنف رحمہ اللہ پر ایک اعتراض ہوا تھا کہ جب ماتن نے فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ کہا، جب ماتن نے فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ کہا تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ جو دونوں فعل ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف ہوں گے. وہ دونوں فعل تقاضا کرنے میں مختلف ہوں گے. تو جب اختلاف جو ہے وہ فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ سے سمجھ میں آ چکا ہے تو پھر مختلفین کا ذکر کیا ہو گیا؟ فضول لغو ہو گیا، مستدرک ہو گیا. ٹھیک ہے نا بھائی جی. تو اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا تھا. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ بھئی جو فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ کے الفاظ ہیں ان سے جو اختلاف فی الاقتضاء ہے، اختلاف فی الاقتضاء ہے، ہاں تقاضا کرنے میں جو اختلاف ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. جو ماتن کا قول فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ ہے اس قول سے اختلاف فی الاقتضاء سمجھ میں نہیں آتا. تو جب بھئی اس سے اختلاف فی الاقتضاء سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مختلفین کا ذکر کرنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا. مختلفین کا ذکر کرنا ضروری ہوگا. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے بھئی کہ فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کی دو صورتیں ہیں. فاعلیت اور مفعولیت ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ دونوں فعل جو ہیں فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کریں، لیکن تنازع کے اندر جو ہیں وہ ان کا جو اختلاف فی الاقتضاء جو ہے، اختلاف فی الاقتضاء جو ہے وہ نہ ہو. تقاضے میں جو ہے اختلاف تقاضا کرنے میں اختلاف نہ ہو بلکہ تقاضا کرنے میں اتفاق ہو. اختلاف فی الاقتضاء نہ ہو بلکہ اتفاق فی الاقتضاء ہو. کیا ہو؟ اتفاق فی الاقتضاء ہو. اس کی صورت یہ ہو گئی بھی کہ دو فعلوں کے بعد دو اسم ظاہر آئیں، دو فعلوں کے بعد دو اسم ظاہر آئیں. پہلا فعل چاہے کہ ایک اسم میرا فاعل بنے، دوسرا فعل چاہے کہ وہ اسم کیا بنے؟ میرا فاعل بنے. اور اسی طرح جو دوسرا اسم ہے
اس کے اندر جو پہلا فعل ہے وہ چاہے کہ وہ میرا مفعول بنے اور دوسرا فعل ہے وہ چاہے کہ وہ میرا مفعول بنے۔ اس کی مثال دی تھی ہم نے، ضرب و اہانا زید امرا۔ اب ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اہانا چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے، اور ضربہ چاہتا ہے کہ امرن میرا مفعول بنے، اور اہانا چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے، اور ٹھیک ہے، ضربہ چاہتا ہے میرا مفعول بنے، اہانا چاہتا ہے کہ میرا مفعول بنے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس مثال کے اندر جو تنازع ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہو رہا ہے۔ تنازع دونوں میں ہو رہا ہے، لیکن یہ دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف ہیں؟ نہیں، یہ دونوں فعل تقاضا کرنے میں مختلف نہیں ہیں، بلکہ تقاضا کرنے میں دونوں کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ تنازع کرنے میں دونوں، تقاضا کرنے میں دونوں کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ تنازع جو ہے فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اور وہ دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف ہوں۔ دونوں فعل تنازع تو فاعلیت اور مفعولیت میں ہے، اور وہ دونوں فعل کیا ہیں؟ تقاضا کرنے میں مختلف ہیں۔ ہاں، تنازع کرنے میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ والی بات اسی صورت میں ہو سکتی ہے، اسی صورت میں متصور ہے کہ جب دونوں فعلوں کے بعد اس میں ظاہر جو ہے وہ ایک ہو، دونوں فعلوں کے بعد اس میں ظاہر ایک ہو۔ جیسے کہ جی مثال واکرمت زیدن، ضربت واکرمت زیدن، ضربت و اکرمت زیدن، ضربنی واکرمت زیدن، ضربنی واکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی واکرمت زیدن۔ وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اس مثال کے اندر تنازع جو ہے فاعلیت اور مفعولیت میں ہو رہا ہے۔ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو رہا ہے۔ ضربہ چاہتا ہے کہ زید کیا بنے؟ میرا فاعل فاعل بنے، اور اکرم تو چاہتا ہے کہ یہ میرا مفعول بنے۔ اور ٹھیک ہے جی۔ تو اس صورت کے اندر تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہے، اور دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف ہیں، تقاضا کرنے میں مختلف ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے یہاں پر جو فی الفاعلیتی والمفعولیتی کے بعد مختلفین کہا ہے، فی الفاعلیتی کہا ہے، جو مختلفین کہا ہے تو خاص طور پر اسی صورت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاص طور پر اسی صورت کو بیان کرنے کے لیے، خاص طور پر اسی صورت کو بیان کرنے کے لیے، جس میں تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہے، اور وہ دونوں فعل تقاضا کرنے میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ بھائی یار دونوں فعل تقاضا کرنے میں مختلف ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہے، اور دونوں فعل کیا ہیں؟ تقاضا کرنے میں مختلف ہیں، تنازع کرنے میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ ایک فعل فاعل کو چاہ رہا ہے اور ایک فعل مفعول کو چاہ رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو مختلفین کا جو ذکر ہے وہ اسی صورت کو بیان کرنے کے لیے، یہ جو تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو اور دونوں فعل تقاضا کرنے میں بھی کیا ہوں؟ مختلف ہوں، تو اس صورت کو بیان کرنے کے لیے یہ مختلفین کو لایا گیا ہے، اس صورت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ ٹھیک ہے، جب اس صورت کو بیان کرنے کے لیے مختلفین لایا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ جو اس سے وہ جو مثال ہے ضرب و اہان زید امرن، ضرب وہ کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی، وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مصنف شارح علیہ رحمہ نے جو فرمایا ہے وَلَيْسَ هذا قسما ثالثا، لَيْسَ هَذَا قِسْمًا ثالثا، تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھئی جب ضرب اہان زید امرن، تنازع کی یہ بھی ایک قسم ہے
تنازع کی یہ بھی ایک قسم ہے، اور یہ قسم ثالث ہے تنازع کی۔ جی دو پہلی ہو گئی کہ تنازع جو ہے کیا ہو، فقط فاعلیت میں ہو، جی نمبر دو تنازع فقط مفعولیت میں ہو، اور نمبر تین یہ ہو گئی کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اور دونوں فعل کیا ہیں، تقاضا کرنے میں متفق ہیں، اور ٹھیک ہے دونوں فعل تقاضا کرنے میں کیا ہیں، متفق ہیں۔ یہ کتنی قسم ہو گئی، تین قسمیں یہ تیسری قسم ہو گئی، کیا ہو گئی، تیسری قسم ہو تو گئی۔ جب تنازع کی یہ تیسری قسم بھی ہے تو پھر مصنف رحمہ اللہ جو صاحب کافیہ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کو بھی وہ ذکر کرتے، جی وہ کیا کرتے، اس قسم کو بھی ذکر قسم کو بھی ذکر کرتے، تو انہوں نے اس قسم کو ذکر کیوں نہیں کیا، جی انہوں نے اس قسم کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی یہ والی جو قسم ہے یہ کوئی تنازع کی تیسری قسم نہیں ہے، جی یہ قسم تیسری قسم نہیں ہے، تنازع کی مستقل تیسری قسم نہیں ہے، یہ والی قسم تنازع کی مستقل تیسری قسم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تنازع کی جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ جمع ہیں، اس کے اندر کیا ہیں، پہلی دو تنازع کی جو پہلی دو قسمیں قسمیں ہیں وہی جمع ہو رہی ہیں۔ دیکھو بھئی اس پہلے کے اندر کیا تھا، فاعلیت میں، جی اور دوسری میں کیا تھا، مفعولیت مفعولیت کے اندر تھا، تو اس کے اندر کیا ہو گیا ہے، فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں دو اس میں ظاہر آ گئے ہیں، جی کیا آ گئے ہیں، دو اس میں ظاہر آ گئے ہیں۔ دو اس میں ظاہر آ گئے ہیں، ایک جو ہے وہ ایک میں اپنا فاعلیت میں تنازع ہو رہا ہے، اور دوسری کے اندر مفعولیت میں تنازع ہو رہا ہے۔ مفعولیت کے اندر تنازع ہو رہا ہے، تو پہلی دو قسمیں اس قسم کے اندر کیا ہو گئیں، جمع ہو گئی۔ ہاں پہلی دو قسمیں اس قسم کے اندر جمع ہو گئی ہیں، تو جب یہ تنازع کی کوئی مستقل تیسری قسم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر پہلی دو قسموں ہی کا اجتماع ہے، پہلی دو قسمیں ہی جمع ہو رہی ہیں، تو لہذا پھر اس کو ذکر کرنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، جی تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ نے جو ہے وہ ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ بھائی جب ضرب و اہانا زید عمرا جو ہے یہ بھی تنازع کی کیا ہے، ایک مستقل تیسری قسم ہے، تنازع کی مستقل تیسری قسم ہے، یعنی جس کے اندر جو ہے تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اور دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں کیا ہوں، متفق ہوں، تو یہ بھی جو تنازع کی ایک مستقل تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہو گئی کہ تنازع فقط فاعلیت میں ہو، دوسری قسم ہو گئی تنازع فقط اپنا مفعولیت میں تنازع ہو فقط، اور تیسری قسم یہ ہے کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہو۔ تو بھئی جب یہ بھی تنازع کی ایک کیا ہے، مستقل قسم ہے، تو پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ اس کو بھی بیان کرتے، انہوں نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا۔ اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا ہے کہ بھی یہ والی جو قسم ہے وہ تنازع کی کوئی مستقل تیسری قسم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پہلی دو قسمیں جمع ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے اندر پہلی دو قسمیں جو ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ تنازع کی مستقل تیسری قسم نہیں بلکہ پہلی دو قسموں کا اس کے اندر اجتماع ہے، تو پھر اس کو یہ مستقل قسم نہ ہوئی، جب یہ مستقل قسم نہ ہوئی تو اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہ۔ چلو تنازع الفعل۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ اس بات کو بیان کرنا ہے، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض اس بات کو بیان کرنا ہے کہ ماتن کا جو قول مختلفین ہے، ماتن کا قول جو مختلفین ہے یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ ماتن کا قول جو الفعلان ہے، اذا تنازع الفعلان، اذا تنازع الفعلان میں جو فعلان ہے وہ ذوالحال ہے، وہ کیا ہے، ذوالحال ہے، اور جو مختلفین ہے وہ کیا ہے، حال ہے۔ پھر مطلب کیا ہو جائے گا کہ جب دونوں فعل کیا کریں، تنازع کریں فاعلیت اور مفعولیت میں، اس حال میں کہ وہ دونوں تقاضا کرنے میں کیا ہوں، دونوں تقاضا کرنے میں مختلف ہوں، ایک فاعل کو چاہتا ہو اور ایک مفعول کو چاہتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ اس بات کو بیان کرنا ہے
کہ ماتن کا قول جو مختلفین ہے، ماتن کا قول جو مختلفین ہے، یہ حالت نسبی میں ہے، یہ منصوب ہے، یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اور منصوبات جو 12 ہیں تو ان میں سے یہ حال ہے، جی منصوبات جو 12 میں سے یہ حال ہے۔ ٹھیک ہے، منصوبات کتنے ہیں؟ 12 ہیں، تو ان 12 منصوبات میں سے کیا یہ حال ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ کیا ہے؟ الفعلان۔ الفعلان۔ ماتن کے قول اذا تنازع الفعلان میں جو الفعلان ہے وہ ذوالحال ہے، اور مختلفین اس کا حال ہے۔ تو عبارت کا مطلب کیا بن جائے گا کہ جب دونوں فعل کیا کریں، تنازع کریں، فاعلیت اور اس حال میں کہ وہ دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف ہوں، ایک فعل جو ہے وہ فاعل کو چاہ رہا ہو اور دوسرا فعل جو ہے وہ مفعول کو چاہ رہا ہو۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورد و انما لم یورد۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ جو صاحب کافیہ ہیں، انہوں نے تنازع کی جو ہے وہ 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ انہوں نے تنازع کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1 تنازع جو ہے وہ فاعلیت میں ہو، نمبر 2 تنازع جو ہے وہ مفعولیت میں ہو، نمبر 3 تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، اور دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف ہوں۔ تو ماتن نے صاحب کافیہ نے تنازع کی جو 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے انہوں نے 2 قسموں کی تو مثالیں دی ہیں، 2 قسموں کی تو مثالیں دی ہیں۔ پہلی قسم کی مثال کیا دی؟ ضربانی و کرمانی زید، جی۔ اور دوسری قسم کی مثال دی ضربت ضربت و اکرمت زیدن۔ لیکن جو تیسری قسم ہے اس کی مثال مصنف نے نہیں دی ہے، اس کی مثال مصنف نے نہیں دی ہے۔ تو بھئی اگر مثالیں انہوں نے اگر دینی تھی پھر سب کی دیتے، اگر مثالیں ذکر کرنی تھی تو سب کی کرتے، اور اگر نہیں ذکر کرنی تھی پھر نہ کرتے۔ کسی کی بھی نہ ذکر کرتے۔ جی۔ اگر مثالیں ذکر کرنی تھی تو سب کی کرتے، اور اگر مثالیں ذکر نہیں کرنے کی تو پھر کسی کی بھی نہ ذکر کرتے ہیں۔ جی۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پہلی 2 کی تو مثالیں دے دی ہیں اور تیسری کی مثال نہیں دی ہے؟ تو اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دے دیا، جس کا حاصل یہ ہے بھئی جو تیسری قسم ہے تنازع کی، جو تیسری قسم ہے اس کی جو مثال ہے، اس کی جو مثال ہے وہ چونکہ پہلی 2 قسموں سے حاصل ہو جاتی تھی، اس کی مثال پہلی 2 قسموں سے حاصل ہو جاتی تھی، اس کی مثال پہلی 2 قسموں سے بنانا ممکن تھا، اس کی مثال پہلی 2 قسموں سے بنانا ممکن تھا۔ اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ جو صاحب کافیہ ہیں، ماتن ہیں، انہوں نے اس تیسری قسم کی مثال کو ذکر نہیں کیا ہے، تیسری قسم کی مثال کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور دیکھو بھئی اب شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے وہ جو پہلے جو 2 مثالیں ہیں، پہلی اور دوسری قسم جو ہے نا جی، پہلی اور دوسری قسم کی جو مثالیں مصنف نے ذکر کی ہیں، تو شارح علیہ رحمہ نے انہی دونوں سے تیسری قسم کی مثالیں بنا دی ہیں، ان دونوں سے تیسری قسم کی مثالیں بنا دی ہیں، اور بنا کے آپ کے سامنے جو ہے انہوں نے پیش کر دی ہیں۔ 4 مثالیں تو شارح نے صراحتاً ذکر فرما دیں، 4 مثالیں صراحتاً جو ہیں وہ ذکر فرما دی ہیں، اور باقی 4 کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے، 4 صراحتاً ذکر فرما دیا، 4 کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا ہے۔ اچھا بھی جو 4 صراحتاً بیان فرمائی ہیں وہ کون سی ہیں جی؟ بولو بھائی، کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ ضربنی و ضربت زیدن و اکرمنی و اکرمت زیدن۔ یار این تو نہ کریا کرو، ایک ایک کر کے ذکر کریدا ہوندا یار، دیکھو روزانہ کوئی نہ کسی گڑبڑ بچکاری دیندے جی یار، کیا بولو یار؟ ضربنی و ضربت زیدن، ضربنی و ضربت زیدن،
ضربنی. وضربت زیدن. اب جو پہلی مثال تھی جو اوپر جو پہلی مثال ذکر کی تھی ضربنی و اکرمنی زید. ضربنی اس مثال میں سے پہلے فعل کو لے لیا ضربنی کو، اس مثال میں سے پہلے فعل ضربنی کو لے لیا، اور جو دوسری مثال صاحب کافیہ نے بیان کی تھی ضربت و اکرمت زیدن، اس مثال میں سے ضربت کو لے لیا. پہلی مثال سے پہلے فعل ضربنی کو لے لیا اور دوسری تو مثال بن گئی ضربنی و ضربت زیدن. ضربنی. اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ پہلی مثال سے پہلے فعل کو لے لیا اور دوسری مثال سے پہلی مثال سے پہلے فعل کو لیا ہے اور دوسری مثال سے بھی پہلے فعل کو لے لیا، تو بن گئی ضربنی و ضربت زیدن. اب یہاں پر دیکھ لیں کہ پہلا فعل فاعل کو چاہ رہا ہے اور دوسرا فعل مفعول کو چاہ رہا ہے. تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو رہا ہے، اور دونوں فعل تقاضا کرنے میں بھی کیا ہیں؟ مختلف ہیں. اور ٹھیک ہے، ایک مثال بن گئی. کیا ہو گئی؟ ایک مثال بن گئی. اور دوسری مثال کیا ہے جی؟ وَأَكْرَمَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا. ہاں، اکرمنی و اکرمت زیدًا. اکرمنی. وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا. اب جو پہلی مثال تھی ضربنی و اکرمنی زیدن، اس مثال میں سے لیا دوسرے فعل کو، اس مثال میں سے لیا دوسرے فعل کو. اور جو دوسری مثال تھی ضربت و اکرمت زیدن، اس میں سے بھی لے لیا دوسرے فعل کو. دوسرے فعل کو لے لیا، تو مثال کیا بن گئی؟ اکرمنی اکرمنی و اکرمت زیدن. اور ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو رہا ہے، اور دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. تقاضا کرنے میں کتنی مثالیں بن گئی بھائی؟ ہاں، قسم ثالث کی دو مثالیں بن گئی نا جی. قسم ثالث کی دو مثالیں بن گئیں. اچھا جی، پھر اگلی مثال تیسری کیسے بنائی ہے؟ ضربنی و اکرمت زیدن. اب کیا کیا؟ جو ماتن نے پہلی مثال ذکر کی تھی، ماتن نے جو پہلی مثال ذکر کی تھی اس میں سے لے لیا ضربنی و اکرمنی، اس میں سے لے لیا پہلے فعل ضربنی کو، اس میں سے لے لیا ضربنی کو لے لیا، اور جو دوسری مثال ذکر کی تھی ضربت و اکرمت زیدن، اس میں سے لے لیا دوسرے فعل اکرمت کو لے لیا. تو یہ کیا بن گیا؟ ضربنی. اب بھی یہاں پر بھی آپ دیکھ لو کہ جو تنازع ہے فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہو رہا ہے، اور دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. کتنی مثالیں بن گئی ہیں؟ تین مثالیں بن گئی ہیں. چوتھی مثال کیا بنی ہے جی؟ اکرمنی و ضربت زیدن. اس مثال میں بیٹا دیکھ لو کہ جو مثال اول تھی ضربنی و اکرمنی زیدن، اس میں سے کس کو لیا ہے؟ دوسرے فعل اکرمنی کو لے لیا ہے. اور جو دوسری مثال تھی ضربت و اکرمت زیدن، اس میں سے کس کو لیا ہے؟ پہلے فعل ضربت کو لے لیا. تو یہ کیا بن گیا؟ اکرمنی و ضربت زیدن. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو رہا ہے، اور دونوں فعل جو ہیں وہ اقتضاء میں کیا ہیں؟ مختلف ہیں. دونوں فعل اقتضاء میں مختلف ہیں. تو بیٹا یہ جو پہلی دو قسمیں تھیں، پہلی دو قسموں کی جو مثالیں تھیں، پہلی دو قسموں کی جو مثالیں تھیں، تو قسم ثالث کی شارح علیہ رحمہ نے ہمیں کتنی مثالیں بنا کر دکھا دی ہیں؟ چار مثالیں بنا کر دکھا دی ہیں. اور آگے فرمایا کہ وغیر ذالک اس سے انہوں نے جو ہے وہ چار جو ہیں وہ اور چار اور کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے. چار اور کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر دیا ہے. وہ اس طرح بھائی یہ جو چار مثالیں شارح نے بنائی ہیں، چار مثالیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ چاروں مثالوں کے اندر فعل اول کیا چاہ رہا ہے؟ چاروں مثالوں میں فعل اول فاعل کو چاہ رہا ہے اور فعل ثانی مفعول کو چاہ رہا ہے. اور ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے وہ ان مثالوں کو ذرا الٹ کر دیں.
ان مثالوں کو الٹ کر دیں کہ جو مفعول کو فعل چاہ رہا ہے، جو اپنا ناصب ہے، جو فعل ناصب ہے اس کو مقدم کر دیں اور فعل رافع کو مؤخر کر دیں. فعل ان جو مثالیں شارع نے ہمیں بنا کر دکھائی ہیں ان مثالوں کے اندر جو فعل رافع ہے، فعل جو رفع کا تقاضا کرنے والا ہے وہ مقدم ہے، اور جو فعل ناصب ہے وہ مؤخر ہے. تو اگر آپ کیا کر دیں، فعل ناصب کو مقدم، ناصب جو ہے اس کو مقدم کر دیں اور جو رافع ہے اس کو کیا کر دیں، مؤخر کر دیں. تو چار مثالیں کیا بن جائیں گی، چار مثالیں اور بن جائیں گی. تو شارع علیہ الرحمٰن نے فرما دیا بھائی یہ جو تیسری قسم کی مثال ہے، یہ جو تیسری قسم کی مثال ہے، چونکہ یہ پہلی دونوں قسموں سے حاصل ہو سکتی تھی اور اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے بھی جو تیسری قسم کی جو مثال ہے، تیسری قسم کی جو مثال ہے اس کے حاصل ہونے کی متعدد وجوہ ہیں، اس کے حاصل ہونے کی متعدد وجوہ ہیں، جیسا کہ شارع نے وہ ہمیں بنا کر دکھا دی ہوئی ہیں. تیسری قسم کی مثال کے بننے کی متعدد وجوہ ہیں، جیسا کہ شارع نے بنا کر ہمیں دکھا دی ہیں. تو اگر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ تیسری قسم کی مثال بھی ذکر کر دیتے، تیسری قسم کی مثال بھی ذکر کر دیتے تو اس سے کسی وہم کرنے والے کو یہ وہم ہو سکتا تھا بھی شاید تیسری قسم کی مثال صرف یہ ایک ہی ہے، صرف کیونکہ ظاہر بات ہے جتنے بھی احتمالات ہیں اگر وہ ساری مثالیں ذکر کرتے، جتنے احتمالات ہیں ساری مثالیں ذکر کرتے تو پھر اس کے اندر آپ کو پتہ توالت ہو جانی تھی. کیا ہونی تھی؟ توالت ہو جانی تھی. تو اس وجہ سے ساری مثالیں تو سمجھنا ذکر کرنا جو ہے دشوار تھا. ساری مثالیں توالت کے ڈر سے ساری مثالیں نہیں ذکر کی جا سکتی تھیں. ہاں جی. اور اگر ایک کو ذکر کرتے اور ایک کو ذکر باقیوں کو ذکر نہ کرتے تو پھر ترجیح بلا مرجح والا اعتراض ہونا تھا. ترجیح بلا مرجح والا اعتراض ہونا. ٹھیک ہے. تو ترجیح بلا مرجح والے اعتراض سے بچنے کے لیے بھی مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس مثال کو ذکر نہیں کیا ہے تاکہ جو سامع ہے اس کا ذہن جو ہے وہ جن ممکنہ مثالوں کی طرف جاتا ہو وہ خود بخود ہی کیا کر لے، مثالیں نکال لیں، خود ہی مثالیں نکال. ٹھیک ہے بھائی. تو اعتراض ہو رہا تھا کہ بھائی مصنف رحمہ اللہ صاحب کافیہ جو ماتن ہیں انہوں نے تنازع کی جو 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے پہلی اور دوسری قسم کی تو مثال دی ہے لیکن تیسری قسم کی مثال نہیں دی. تو انہوں نے تیسری قسم کی مثال کو ذکر کیوں نہیں کیا، تیسری قسم کی مثال کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ شارع علیہ الرحمٰن نے اس کا جواب دیا. وہ 2 جواب بن جاتے ہیں. ایک جواب یہ بن جاتا ہے بھائی تیسری قسم کی جو مثال ہے چونکہ پہلی 2 قسموں سے حاصل ہو جانی تھی اس وجہ سے شارع نے اس کو اس وجہ سے ماتن نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اور دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ جو تیسری قسم ہے بھائی اس کی مثال حاصل کرنے کے متعدد طریقے ہیں، اس کی مثال حاصل کرنے کے متعدد طریقے ہیں. تو اگر مصنف رحمہ اللہ جو ہے وہ اس کی ساری مثالوں کو ذکر کرتے تو پھر کیا ہونا تھا، توالت ہو جانی تھی. اور پھر توالت کے ڈر سے ساری مثالوں کو ذکر کرنا دشوار تھا. اور اگر کسی ایک کو ذکر کرتے تو پھر اس سے ترجیح بلا مرجح لازم آنی تھی. اس وجہ سے بھی مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے تیسری قسم کی مثال کو ذکر نہیں کیا تاکہ ساری مثالیں ذکر کرنے سے توالت بھی لازم جو ہے وہ نہ آئے اور ایک کو ذکر کرنے سے جو ترجیح بلا مرجح والا اعتراض تھا وہ بھی لازم نہ آئے، بلکہ جو سامعین ہیں وہ خود بخود جو ہیں جہاں تک ممکن ہو ان کا ذہن جن مثالوں کی طرف جائے وہ ممکنہ مثالیں خود ہی کیا کر لیں، نکال لیں. ممکنہ مثالیں البصریون فیختار النحاة البصریون. تو ماتن علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا، صاحب کافیہ نے فرمایا تھا فیختار البصریون، فیختار البصریون. شارع علیہ الرحمٰن نے البصریون سے پہلے النحات نکال دیا.
ان نحات نکال دی، ایک سوال کا جواب دے دیا، ایک سوال کا جواب دے دیا. سوال کی تقریر یہ ہے کہ البصریون جو ہے اس میں منصوب ہے، یہ اس میں منصوب ہے، اور جو اس میں منصوب ہوتا ہے وہ بھی صیغہ صفت کے حکم میں ہوتا ہے، جی وہ بھی صیغہ صفت کے حکم میں ہوتا اور جو صیغہ صفت ہوتا ہے اس کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس کا موصوف کیا ہے؟ اس کا موصوف کیا ہے؟ جواب دے دیا، اس کا جو موصوف ہے وہ النحات ہے. جی اس کا جو موصوف ہے وہ نحات ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ ماتن کا قول جو البصریون ہے یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، یہ اس میں منصوب کا صیغہ ہے، اور اس میں منصوب جو ہوتا ہے وہ صیغہ صفت کے حکم میں ہوتا ہے، اور صیغہ صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو البصریون کا جو موصوف ہے وہ کیا چیز ہے؟ جی شارح علیہ رحمہ نے جواب دے دیا کہ اس کا جو موصوف ہے وہ النحات ہے، جو کہ محذوف ہے، جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للثانی اعمال فعل الثانی. تو ماتن کا قول تھا اعمال الثانی، ماتن کی عبارت تھی اعمال الثانی. اعمال الثانی. تو شارح علیہ رحمہ نے الثانی سے پہلے الفعل کا اضافہ کیا ہے، الثانی سے قبل الفعل کا اضافہ. الفعل کا اضافہ کیا. اضافہ کیا ہے. تو اس اضافے سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے. سوال کی تقریر یہ ہے کہ الثانی جو ہے وہ صیغہ صفت ہے، اور صفت کے لیے کسی نہ کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس کا موصوف کیا ہے؟ اس کا موصوف کیا ہے؟ جواب دے دیا کہ بھئی اس کا موصوف الفعل ہے جو کہ محذوف اور مقدر ہے، جو کہ کیا ہے؟ محذوف اور مقدر ہے. ٹھیک ہے. جی سوال پیدا ہوتا تھا بھئی ماتن کا قول جو الثانی ہے یہ صیغہ صفت ہے، اور صیغہ صفت کے لیے کسی موصوف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کا موصوف کیا ہے؟ شارح نے جواب دے دیا کہ اس کا جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، اور وہ الفعل ہے. وہ کیا ہے؟ الفعل ہے. لقربہ، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ نحات بصرہ کی دلیل کو بیان کرنا ہے. اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے نحات بصرہ کی دلیل کو بیان کرنا ہے. ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ جو نحات بصرہ ہیں، جو نحات بصرہ ہیں، ان کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے. ان کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے. تو ماتن نے صرف جو ہے وہ بصریوں کا جو مختار مذہب ہے وہ بیان فرمایا تھا، بصریوں کا جو مختار مذہب ہے وہ بیان فرمایا تھا، لیکن ان کی دلیل کو بیان نہیں فرمایا تھا. ان کی دلیل کو بیان نہیں فرمایا تھا. تو شارح علیہ رحمہ جو ہیں لقربہ سے ان کی دلیل کو بیان فرما رہے ہیں، ان کی دلیل کو بیان فرما رہے ہیں. دلیل کو بیان فرما رہے ہیں. ان کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ بھئی جو دوسرا فعل ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کے قریب ہوتا ہے، جو دوسرا فعل ہوتا ہے وہ ظاہر کے قریب ہوتا ہے. نحات بصرہ کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عمل دینا پسندیدہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا فعل ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کے قریب ہوتا ہے، اور جو فعل اول ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر سے ذرا دور ہوتا ہے. جی وہ کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. گویا جو فعل ثانی ہے وہ اقرب ہے، وہ کیا ہے؟ اقرب ہے. اور جو فعل اول ہے وہ ابعد ہے، وہ کیا ہے؟ ابعد ہے. اور فرماتے ہیں کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو اقرب ہو وہ پہلے حق رکھتا ہے، اور جو ابعد ہو وہ اس کا حق کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے. تو چونکہ فعل ثانی جو ہے وہ فعل ثانی جو ہے وہ اس میں ظاہر کے کیا ہے؟ قریب ہے. اس وجہ سے پھر اسی کو عمل دیا جائے گا، اسی کو اسی کو عمل دینا پسندیدہ ہوگا، اسی کو عمل دینا پسندیدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی ہاں اسی کو عمل دینا پسندیدہ ہوگا. ہاں پہلے کو عمل دینا جائز ہے، پہلے کو عمل دینا جائز ہے. عمل دینا جائز تو ہے، لیکن پسندیدہ کیا ہے؟ فعل ثانی کو عمل دینا ہے، فعل ثانی کو عمل دینا دینا. ہے. ٹھیک ہے. جی تو ماتن علیہ رحمہ نے جو ہے وہ بصریوں کی دلیل کو بیان نہیں کیا تھا، ان کے مذہب کو بیان کیا تھا
کہ بصریوں کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دینا پسندیدہ ہے، تو شارح علیہ رحمہ ہیں جو ہیں وہ لقربہ سے ان بصریوں کی دلیل کو بیان فرما رہے ہیں، لقربہ سے بصریوں کی دلیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ کہ دلیل کا حاصل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو فعل ثانی ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کے قریب ہوتا ہے، اور جو فعل اول ہوتا ہے وہ اس فعل ثانی کی بنسبت دور ہوتا ہے، وہ فعل ثانی کی بنسبت دور ہوتا ہے، تو جو کسی شے کے قریب ہوتا ہے، جو اقرب ہوتا ہے وہ ابعد پر مقدم ہوتا ہے، جو اقرب ہوتا ہے ابعد پر کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دوسرے فعل کو عمل دینا کیا ہوگا، پسندیدہ ہوگا، راجح ہوگا، اگرچہ فعل اول کو عمل دینا بھی جائز ہے، اور ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں بھئی جو کلام عرب کے اندر جو استعمال ہے نا کلام عرب کے اندر جو استعمال ہے، اور فصحاء کے کلام میں اگر کہیں تنازع ہوا دو فعلوں کے درمیان، تو فصحاء کے کلام کے اندر فصحاء نے اپنے کلاموں کے اندر جو عمل دیا ہے وہ کس کو دیا ہے، دوسرے فعل کو، وہ دوسرے فعل کو عمل دیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، دوسرے فعل کو عمل دیا، اور ٹھیک ہے جی۔ تو فصحاء کے کلام کا جو وہ فصحاء کے کلام کے اندر فعل ثانی کو عمل دینا بھی اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کو عمل دینا مختار ہے، جی، اس کو کیا ہے، مختار ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ باقی جو فعل اول ہے اس کو عمل دینا بھی کیا ہے، جائز ہے، مع تجویز ہی فرمایا نا جی، مع تجویز، ہاں، اس سے ایک وہم کا بھی ازالہ کر دیا ہے، اس سے ایک وہم کا بھی ازالہ کر دیا، وہم کا بھی ازالہ کر دیا ہے۔ کوئی وہم کرنے والا یہ وہم کر سکتا تھا کہ جب مصنف رحمہ اللہ نے یہ فرما دیا ہے فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّونَ کہ جو بصری حضرات ہیں ان کے نزدیک فعل ثانی کو عمل دینا کیا ہے، مختار ہے، فعل ثانی کو عمل دینا مختار ہے، تو جو پسندیدہ ہونا ہے، جو پسندیدہ ہونا ہے، کبھی تو ہوتا ہے یہ ترجیح کے طریقہ پر، کبھی تو یہ ہوتا ہے ترجیح کے طریقہ اور کبھی ہوتا ہے لزوم کے طریقہ پر، کبھی یہ ترجیح کے طریقہ پر، کبھی لزوم کے طریقہ پر، پسندیدہ ہونا کبھی ترجیح کے طریقہ پر ہوتا ہے اور کبھی لزوم کے طریقہ پر ہوتا ہے۔ تو وہم کرنے والا یہ وہم کر سکتا تھا کہ شاید یہاں مصنف کی عبارت کے اندر جو ہے وہ پسندیدہ ہونا لزوم کے طریقہ پر ہو، کیا ہو، لزوم کے طریقہ پر، پسندیدہ ہونا جو ہے وہ لزوم کے طریقہ پر ہو۔ تو جب پسندیدہ ہونا لزوم کے طریقہ پر ہوگا تو پھر تو مطلب یہ بن جائے گا کہ بصریوں کے نزدیک دوسرے فعل کو عمل دینا جو ہے وہ ضروری ہے، پہلے فعل کو عمل دینا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بات واقع کے کیا ہے، خلاف ہے، یہ بات واقع کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ دوسرے فعل کو عمل دینا جو ہے لازم اور ضروری نہیں ہے، صرف جو ہے وہ راجح ہے، کیا ہے، راجح ہے، فعل اول کو عمل دینا بھی ان کے نزدیک جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو مع تجویز بڑھا کر شارح علیہ الرحمہ نے یہ بتا دیا بھئی یہاں پر جو پسندیدہ ہونا ہے وہ ترجیح کے طریقہ پر مراد ہے، لزوم کے طریقہ پر مراد نہیں ہے۔ چلو